Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, sir, for the permission. We all become wiser after incidents, and then we wait for another incident. یہ ہمارا نیشنل کریکٹر ہے جو بلڈ ہو چکا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت چینج نہیں کر سکتی. کرپشن ایک کسی صاحب نے کہا بالکل صحیح ہے، ہر ادارے میں کرپشن ہے، ہر ادارے میں کسی کا نام لے دیں کہ نہیں ہے. اور یہ جو ساری اپروولز ہوتی ہیں، سینکشن ہوتی ہیں، اللیگل کنسٹرکشن ہوتی ہیں، یہ سب لفافہ پکڑاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. ایکولی رسپانسیبل جو ہیں وہ شاپ کیپرز بھی ہیں. انہوں نے جو میں نے ایک سال پہلے میں گیا تھا وہاں، ایسے 5-10 منٹ کے لیے میں واپس آ گیا. وہ اتنی گھٹن تھی وہاں، تو چلنا ہی مشکل تھا، تو میں واپس آ گیا. کچھ دیکھنے گیا تھا سامان. جگہ جگہ جہاں چھوٹی وہ جو سیڑھیاں ہیں، وہ سیڑھیوں میں بھی دکانیں بنی ہوئی ہیں، بیسمنٹ میں بھی دکانیں بنی ہوئی ہیں. اور جہاں ان کو جگہ ملی ہے خالی، تو وہ بھاگتے کہاں اور کہاں چھپتے کیا کرتے. پھر اگر اندر جا کے ان کی الیکٹرک وائرنگ اگر آپ نے دیکھی ہوتی تو توبہ. پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں پورے شہر میں، دیکھیں کیسے جنگل ہے وائرنگ کا. دنیا کا کسی ملک میں آپ کو اس طرح کی کوئی تار نظر ہی نہیں آتی. یہاں گچھے کے گچھے پڑے ہوئے ہیں. دے آر آل فائر ہیزرڈس. تو یہ جو کرپشن ہے نا، کرپشن مین. لیکن میں تو آج کانپ گیا ہوں حقیقت میں. جنگ کی جو سرخی ہے آج کے اخبار کی، ابھی تک میں ڈائجسٹ نہیں کر پایا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 2 سال میں موجودہ حکومت نے، یہ ہیڈنگ ہے، 54 کھرب روپیہ ریکور کیا ہے. 54 ٹریلین. کہاں سے کر یہ لوگوں سے کرپشن کا. نیب نے ریکور کیا ہے. ہاں، نیب نے کیا نہیں رپورٹ. 54 کھرب روپیہ ریکور کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 50 کھرب روپیہ تو انہوں نے رکھا ہے نا، جبھی تو پری بارگیننگ ہوئی. کمال ہے. واٹ اے کنٹری. خدا کی قسم ہے. اللہ اس کو اور ترقی دے اور دولت دے، تاکہ لوگ اس کو خوب دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح سے لوٹیں. بھئی یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے. لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اس دعا میں آپ شامل نہیں ہیں. نہیں ہاں نہیں سر، ہم تو کہتے ہیں ترقی دے ملک کو، ترقی دے ملک کو، تاکہ لوگ اور پھلے پھولیں. اور ظاہر ہے جب 54 کھرب روپیہ حکومت خود ایڈمٹ کر رہی ہے کہ ہم نے ریکور کیا ہے، تو باقی بچا کیا ہے لوگوں کے پاس؟ جبھی تو لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے ان کو. اس میں دیکھیں ہر چیز کا قانون بنا ہوا ہے پاکستان میں. کوئی آپ لے لیں، آپ کسی کو غصے سے دیکھیں تو اس کا بھی قانون، کسی سے آپ کو نہ لگ جائے اس کا بھی قانون. ہر چیز کا قانون کی کمی نہیں ہے. سو لیٹ us not worry about the laws ہر چیز کے بنے ہوئے ہیں. صرف اس میں ایک جو ٹروتھ ہے، لیٹ us accept it، کہ اس کا انفورسمنٹ نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور پولیٹیکل ول نہیں ہے. اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ جب کوئی کلپریٹ پکڑا جائے اس کو پھانسی دے دیں یا اس کو جیل میں تو کم از کم ڈالیں. ابھی مجھے بتائیں ابھی کون آدمی ہیں جو اس پورے اس میں جو رسپانسیبل ہیں، جو ایجنسی رسپانسیبل ہیں. ایک دوسرے کو بلیم. کے ایم سی از ایکولی رسپانسیبل، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی از رسپانسیبل، فائر والے رسپانسیبل. دیر از نو نیڈ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ فائر سیفٹی اتھارٹی قائم کی جائے علیحدہ. بالکل اس کا کام ہی صرف یہ سیکیورٹی ہو. بھائی وہ سول، میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ایک اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں. جیسے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، ان کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ سیفٹی اتھارٹی جو صرف جو کنسٹرکشن ہے اس کو اوور لک کرے، وہ پورے پاکستان کے لیے ہے. وہ اس کو میں اس میں انوالو نہیں کر رہا ہوں. یہ ہے صورتحال. ہم دعائی کر سکتے ہیں. اور اب یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ تو بہت ہی تکلیف دہ ہے. ہم نے تقریباً 90 آدمی جو ہیں وہ اس میں جان چلی گئی، اور پتہ نہیں اندر سے ابھی اور کتنے نکلیں گے. تو
تو ہم لوگ وی ہیو نو سینس آف رسپانسبلٹی. ہم صرف پیسہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, پیسے کھاتے رہتے ہیں, اور کچھ نہیں ہے بس. 2005 کے زلزلے میں کتنا جانی نقصان ہوا تھا, اگر کسی کو پتہ ہو, یاد ہو؟ 85,000 کہہ رہے ہیں یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فلڈز آئے تھے 1973 کے یا پچھلے سال فلڈ آئے تھے, لوگوں کے مکان گر گئے, مویشی بہہ گئے, فلاں گئے, اس میں کتنے ڈیتھ آئی تھی وہ بھی اخباروں میں رپورٹ ہوئی ہے. گل پلازا کا بہت ٹریجک حادثہ ہے, لیکن 90 آدمی کی جان گئی ہے. ہمارا تمام فوکس آج گل پلازا پہ رہا ہے. حالانکہ قدرتی آفات کا بھی ذکر ہے, ہنگامی کا بھی ذکر ہے, انڈسٹریل کا بھی ذکر ہے, ان سب چیزوں کا. معاشرے کے ہر فرد کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے, وہ جہاں بھی بیٹھا کام کرے, اس کو چاہیے وہ اپنی فرد واحد سب کام کریں گے. آپ ایک احتجاج کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں, سب آ جاتے ہیں. تو اسی طرح ہی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے, ہمیں کیا کرنا ہے, تو وہ سب. سر اصل میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس نے تمام کام جو ہے وہ فوج کے سپرد کیے ہوئے ہیں. انڈر آرٹیکل 245 ان ایڈ آف سول پار. مجھے آپ بتا دیں, اغوا ہوتے ہیں, ڈاکو پکڑنے ہیں, راشن بانٹنا ہے, چینی بانٹنی ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, جلوس کو کرنا ہے, رائٹنگ کو ختم کرنا ہے, ڈاکو کو, میں لانگ لسٹ الیکشن کرانے ہوں. بٹ صاحب اب تو فلمیں اور ٹی وی کے ڈرامے بھی ہیں. تو یہ ہے صورتحال سر. تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ ادارے جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے. فوج بیچارے کو بہت لوگوں نے دبائے ہوا ہے, بالکل سر, اور سارے کام پر ڈال دیے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک. اور سارے پروونسز میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جی ہاں اتھارٹی, اٹ از اتھارٹی, ہے. تو اور ان کا بڑا اسٹرکچرڈ ہے اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسٹرکچر موجود, اسٹرکچر جو ہے نیشنل لیول پہ, پروونشل لیول پہ اویلیبل ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو نیچے لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ بھی کرنا چاہیے. ہم نے ایف پی سی سی آئی میں 2010 کے فلڈ کے اندر اس کے اوپر کام کیا تھا اور پروٹوکول بنائے تھے, جس میں ہم نے 3R ریسکیو, ریہیبلیٹیشن, اور یہ ہم نے سارا بنا کے کیا ہے. مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہمارے پاس جب ہم کرتے ہیں لیکن اس کو ترویج یعنی ایجوکیشن انفورسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ مسنگ ہے. وہ مسنگ لنک یا تو گورنمنٹ پر آئے کہ یا سوسائٹی پر ہے یا سارے مل کے, دونوں مل کے کریں. لیکن یہ ابھی ہم نے گل پلازا سے آپ نے کہا فوکس ہو گیا, لیکن ہے تو سارا وہی اندر سے کہ ایک گل پلازا صرف اگزامپل ہے. اور آپ نے جو بات کہی تھی نا, میری کتاب میں 3 بڑے میجر حادثوں کا ذکر ہے. ایک جو یونین کاربائڈ کا انڈیا میں ہوا تھا بھوپال میں, دوسرا چرنوبل جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں, اور تیسرا تھا ایک شیل کی جو ہے وہ وہاں امریکہ میں جو ہے وہ اس کی پائپ لائن پھٹ گئی تھی جو انڈر گراؤنڈ. تو یہ 3 میجر ہیں جو کوٹیڈ ہے کتاب کے اندر, میں نے کوٹ کیے ہیں ان کے. تو اس قسم کا میجر اگر ہمارے ہاں کہیں کوئی ابھی حادثہ سوائے فلڈ کے ہوتے ہیں نا, اور فلڈ میں بھی میں آپ سے یہ ہمارا ابھی جو ہم نے زلزلہ اور فلڈ قدرتی آفت بہت, تو فلڈ کے اندر چونکہ سندھ جو ہے نا ڈاؤن اسٹریم میں ہے, دس از دی موسٹ, اس کا جو ہے سب سے زیادہ ڈیزاسٹر یہاں آئے گا کیونکہ یہ آخر میں ہے. اور یہ اس لیے بھی آتا ہے, لوگ مرتے ہیں اور مویشی اور گھروں کا ہوتا ہے, اس لیے کہ جو اس کے نیچرل راستے ہیں ان کو لوگوں نے بلاک کر دیا.